السلام علیکم ویورز، پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی، اور ایز یوزول اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. سر آج ہمیں بتائیں گے کہ ہم براس ٹیکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں پروگرامز کا. تو یہ پروگرام جو ہے نارملی کس بارے میں ہوں گے، کس حوالے سے ہوں گے، اور آج کا پروگرام جو خصوصی طور پر ہے وہ اس میں ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج معروف ہم ایک غیر معمولی وجود کے بارے میں بات کریں گے. ہماری یہ سیریز علامہ اقبال پر ہے. علامہ اقبال جو مین آف ڈیسٹنی ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی، نصیب بدل دیے، تقدیر بدل دی. علامہ اقبال کے بارے میں یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی اگر اقبال کو نہ جان سکے. تو اقبال ایک شاعر نہیں تھے. حقیقت اگر پوچھئے تو اقبال اس بات پر خفا ہوتے تھے کہ ان کو صرف شاعر کہا جاتا تھا. وہ اپنے پیغام کو اقبال اسلام کا پیغام کہتے تھے، یعنی اسلام کے عروج کا پیغام. انہوں نے بار بار یہ ایمفسائز کیا ہے کہ میری گرامر پہ، میری لینگویج پہ، میری اردو پہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ان کو شاعر سمجھ کر ان کے لینگویج اور گرامر پر اعتراض شروع کر دیا تھا. اور اقبال اس پر بہت ڈسٹرب ہوتے تھے کہ تم میرے پیغام کی ایسنس کو، میرے روح کو نہیں سمجھنا چاہتے ہو. اور بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر جو مجھے معلوم ہے اس کا عشر اشیر بھی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو مجھ پہ اعتراض کرنا بند کر دو. کیونکہ اقبال کی جو ریالٹی تھی، اقبال کی جو حقیقت تھی، ایران کے ملک الشعراء بہار نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور کہلائے گا اقبال کا دور. تاریخ اس دور کو اقبال کے دور سے یاد کرے گی. پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے، اور اقبال آخری وقت تک ان کو انتہائی ادب اور احترام سے ان کو یاد کرتے رہے، آرنلڈ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ ہی از اے مین آف ہز ایج. یہ اپنے وقت کے آدمی ہیں. ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج. یہ وہ وجود ہیں جو اپنے وقت سے بھی آگے کے دور میں استعمال ہوں گے، کام آئیں گے. اینڈ ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج. یعنی یہ وہ وجود ہے کہ جو اپنے وقت سے حالت جنگ میں اپنے نظام کو تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے. علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود، صرف مفکر پاکستان نہیں ہیں، امت مسلمہ کے مفکر، دانشور، اور ایک ایسے وجود کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والے کئی سو سال میں بھی اقبال کا دور باقی رہے گا. آج ہم اقبال کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے آج کا ایک ٹاپک غیر معمولی اس لیے سلیکٹ کیا ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے اقبال پر اسرار، اقبال دا مسٹیریس مین. ان کی وجود کی وہ ڈائمینشنز کہ جو ہماری قوم سے بھی چھپے ہوئے ہیں اور کبھی اس طریقے سے، اس ترتیب سے پیش نہیں کیے گئے کہ اقبال کا وہ تعارف جو اس سے پہلے نہیں کرایا گیا. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آنے والے اس پروگرام میں اور آنے والے پروگراموں میں علامہ اقبال کا تعارف اپنی قوم سے کرائیں. خصوصاً وہ اسی قوم کے تھے. ہمارے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ اقبال جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے ایک ایسا فرشتہ میں کہوں گی بن کر آئے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی فاؤنڈیشن جنہوں نے لیٹ کی، اور ہماری قوم پہ زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم ان سے زیادہ جانتے ہوں. دیکھیے، اقبال ایک پراسرار وجود ہیں. وہ ایک شاعر تھے، مگر ساتھ وہ ایک تھنکر تھے، ایک فلاسفر تھے، ایک آئیڈیالوگ تھے، ایک ویژنری تھے، ایک دانشور تھے، ایک ولی اللہ تھے، ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھے، اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ایک سیاسی کارکن. اتنا غیر معمولی وجود جس کی کسی جہت کو سمجھنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا، اور وہ سب سمٹ کر اس ایک وجود میں جمع ہو گیا تھا. اور اس کے باوجود وہ ایک بشر تھے. ان میں بشری کمزوریاں بھی تھیں، ان میں غلطیاں اور کوتاہیاں بھی تھیں. آئیڈیل رول ماڈل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لیکن اقبال کے وجود سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے شدید محبت ہو، اور مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں موجزن ہو، اور وہ مسلمانوں کی حالت زار پر دکھتا ہو، تو قدرت پھر ایسے وجود کو استعمال کر لیتی ہے ایز مین آف ڈیسٹنی، قوموں کی تقدیریں تبدیل کرنے والا وجود. انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے دور کی تقدیر بدل دیتے ہیں. ہمارے دور کے یہ فرد اقبال ہیں، اور علامہ اقبال پر انشاءاللہ آئندہ ہم تفصیل سے بات کریں گے.
بالکل. اچھا زید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اقبال کی ضرورت ہمیں جس دور میں اقبال آئی یہ خصوصی اسی دور میں اقبال کا وجود کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا ایسی کیا اسباب تھے جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس دور میں زوال کا شکار تھے، خصوصاً اقبال کی آمد اسی دور میں کیوں ہوئی؟ بہت غیر معمولی سوال جس کو غیر معمولی پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اگر آپ مختلف ادوار میں تقسیم کرتے چلے آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت پوری عالم اسلام میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا. بالکل کمپلیٹ ڈارکنس. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی. اس کے نتیجے میں پورا ہندوستان، دا مغل امپائر جو ایک بہت بڑی سویلائزیشن مسلمانوں کی تھی، انگریزوں کے قبضے میں جا چکی تھی. خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے قریب تھی اور امت مسلمہ کا کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا تھا، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے، کہ وہ مغربی طاقتوں نے کالونائز نہ کر لیا ہو. یعنی پوری اسلامک ورلڈ پریکٹیکلی کالونائز ہو چکی تھی سوائے مکے اور مدینے کے اور سوائے افغانستان کے کچھ علاقوں کے. اب اس کیفیت میں اقبال کا وجود جب پوری امت مسلمہ پہ مایوسی کی وہ کیفیت تھی جو صدیوں میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی. 300 سال سے امت مسلمہ کا زوال جاری تھا. خلافت عثمانیہ ایک طرف زوال پذیر تھی، 19ویں صدی میں اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا کہ جو آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی اپنی موت کی طرف جا رہی تھی، اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ تباہ ہوتی ہے. اس سے چند سال پہلے مغلوں کی حکومت تباہ ہو چکی تھی. اس دور میں اقبال کا آنا اور اقبال کا ایک ایسی انقلابی سوچ دیکھے نا جو اپنے وقت سے کم از کم 100 سال آگے تھی. اقبال کا اتنا غیر معمولی یہ کنٹریبیوشن اور کارنامہ ہے، اور ان کا بذات خود اس دور میں آنا ایک اتنا بڑا تاریخ اور تقدیر کا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کہ اگر ہم اقبال کو اینالائز نہ کر سکے تو بہت بدنصیبی ہوگی اس قوم کی. اقبال سے ہم سبق نہ سیکھ سکے، اقبال کے اس ویژن سے، ان کا جو اقبال اسلام کا پیغام ہے، اگر ہم اس کو اپنی قوم کو نہ سکھا سکے اور سنا سکے، ہماری تمام جیو پالیٹکس، ہماری تمام ہسٹری، ہماری تمام تہذیب، ہماری تمام آئیڈیالوجی پاکستان کی علامہ اقبال پر بیس کرتی ہے. اور صرف علامہ اقبال پر نہیں، علامہ اقبال کا جو ایفیکٹ امت مسلمہ میں اور خصوصاً فارسی اور اردو بولنے والی دنیا پہ ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. جیسا ہم اپنا سلسلہ یہیں سے گفتگو کا جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا. اقبال کی پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپلور کریں گے. دیکھتے رہیے براس ٹیکس. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب ہم بات کر رہے ہیں اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اقبال کو سائڈ لائن کرنے کے لیے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئے. مثال کے طور پہ ہماری کورس کی بکس وغیرہ کے اندر بھی اقبال کی شاعری کو اس حوالے سے پیش نہیں کیا جاتا کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو سمجھ سکے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، علامہ اقبال تقدیر بدلنے والے فلسفی، شاعر، ویژنری، درویش، انٹلیکچوئل، دانشور ہیں. انہوں نے آج کے جدید دور کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے، اس سے پہلے مغرب یا مشرق میں کسی فلاسفر، تھنکر یا ویژنری نے مغربی نظام حکومت کو، چاہے وہ مشرق کی طرف سے اشتراکیت ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، کیپٹلسٹ ہو یا کمیونسٹ سسٹم ہو، کسی ایک نظاموں کو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا جس طرح اقبال نے کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اقبال نے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اقبال نے ماڈرن پولیٹیکل پروسیس کی جو دنیا میں آج کل ڈومیننٹ ہے، ڈیموکریسی جس کی بات کی جاتی ہے، اقبال نے اس کے پرزے اڑا دیے ہیں. اقبال نے ماڈرن بینکنگ سسٹم کی، جو ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم جس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے، اقبال نے اتنا ویشسلی اٹیک کیا ہے اس نے پورے نظام کو. اقبال نے زائنسٹ اور فری میسنس کو اٹیک کیا ہے اپنی شاعری میں. علامہ اقبال نے کمیونسٹ سسٹمز کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے کہ اشتراکی نظام حکومت یہ کس طریقے سے انسانوں کو غلام بناتا ہے اور فطرت کے خلاف ہے. اور اس کے مقابلے پہ جس طرح انہوں نے اسلامک سسٹمز کو ایک آئیڈیل اور رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی تمام سوچ اور فکر کی بنیاد قرآن پاک پہ رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور محبت پہ رکھی ہے، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ اقبال جیسا تھنکر اور فلاسفر جس کو دنیا ڈینائی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ پوری دنیا مانتی ہے ان کے لیول کو. ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے کہ اس زمانے میں جب اقبال دنیا میں زندہ تھے
پوری دنیا میں ان کے بارے میں خبریں چھپا کرتی تھی، پوری دنیا کے اخباروں میں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اقبال اس وقت دنیا میں کہاں ٹریول کر رہے ہیں. ان کی کتابیں بادشاہ وقت اپنے دور کے پڑھا کرتے تھے. بڑے بڑے حکمران اقبال کی کتاب اسرار خودی کی ٹرانسلیشن اس زمانے میں مختلف زبانوں میں ہوا تھا، اس کو پڑھتے تھے. اینڈ اقبال واز نون آل اوور دا ورلڈ. 1937 میں علامہ اقبال کا اقبال ڈے 1000 جگہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ اقبال ڈے 1937 میں آیا اور اس کو ہم نے منانا ہے. سو اقبال کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے آرگومنٹ کی، لہٰذا ایک آسان طریقہ ہے کہ اقبال کو سائڈ لائن کر دیا جائے، خاموشی سے ان کو ٹیکسٹ بک سے، کتابوں سے، اپنے میڈیا سے، اپنے تھنکرز اور فلاسفرز کی آئیڈیالوجی اور گفتگو سے اقبال کو غائب کر دیا جائے، تاکہ ان کی وہ سوچ اور وہ فکر جو کہ اس قوم کے لیے انہوں نے لکھی ہے، جس قوم جو امت مسلمہ کے لیے وہ دے کے گئے، اس سوچ کو غائب کر دیجیے. دیکھیے فری میسنز اور زائنسٹ کا ایک فنڈامنٹل تھیورم ہے، ایک فنڈامنٹل لا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کی آبادی اور کروڑوں کی فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خطرہ ایک مفکر سے ہوتا ہے، ایک دانشور سے ہوتا ہے، جو لوگوں میں نئی روح پھونک دے، نئی سوچ دے دے، نئی فکر دے دے اور ہمارے پورے نظام کو ایکسپوز کر کے رکھ دے. ایسے کسی شخص کو ہم باقی نہیں رہنے دیں گے. اب علامہ اقبال اس کیٹیگری میں ہیں جو کفر کے پورے نظام کے لیے تھریٹ ہے. دیکھیے حتیٰ کہ وہ تمام رائٹرز بھی، آج کے دور کے اورینٹلسٹ بھی، کہ جو علامہ اقبال پر کام کرتے ہیں، مغرب کی دنیا، آج کل کا ویسٹرن سیولائزیشن ان کو سائڈ لائن کر دیتی ہے. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ڈاکٹر این میری شمیل کی، ایک جرمن، تقریباً 80-85 سال کی عمر میں، ابھی انتقال ہوا ہے چند سال پہلے ان کا، جو ہر سال اس سے پہلے پاکستان آتی تھی اور ان کے پاکستان آنے کا وقت مقرر تھا اور اس کو شمیل سیزن کہا جاتا تھا پیار سے. اور شمیل جب بھی آتی تھی اور ہماری بہت قریبی محبت کرنے والی دوست تھی ماشاءاللہ، ہمارے پاس ان کے ساتھ محفلیں ہوتی تھیں ہماری، اور علامہ اقبال پہ، رومی پہ، روحانیت پہ، مسلمانوں کے مستقبل پہ اور اسلامک مسٹسزم اور فلسفی پہ جو ان سے گفتگو اور بات چیت ہوا کرتی تھی، ان سے بڑا اورینٹلسٹ دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا اس دور میں. لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد کئی برس ہو گئے ہیں، این میری شمیل کا کوئی ذکر نہ ہم پاکستان میں سنتے ہیں، نہ ہم یورپ اور امریکہ میں سنتے ہیں. ان کے نام و نشان کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا. اقبال کے مقابلے میں جو دوسرے شعراء کو جو اقبال کے ٹکر پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ہم تمام صد احترام کے ساتھ، فیض کی شاعری بہت کمال کی ہے، لیکن انقلابی شاعری ہے، لیکن فیض اور اقبال کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے. فیض کے زیادہ تر آئیڈیا اور آئیڈیالوجی اشتراکیت یا مارکسسٹ نظام کی طرف سے آئی تھی. وہ انقلابی ضرور تھے، لیکن ان کے انقلاب کا بیسس سیکولر تھا، ان کے انقلاب کا بیسس دین اور قرآن اور سنت اور شریعت پہ نہیں تھا. علامہ اقبال کی سوچ اور فکر نہ صرف انقلابی ہے. دیکھیے جو کوئی سوچ جس کی بنیاد قرآن اور سنت پہ نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی انقلابی کیوں نہ ہو، وہ انارکسٹ ہوگی کہ آج کے نظام کو تباہ کر دو، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل وہ جس نظام سے اس کو ریپلیس کریں گے وہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا. یہی ہوا کہ مارکسزم اور کمیونزم نے کمیونزم بنا تو لیا، لیکن 70-80 سال کے بعد اس کی دھجیاں اڑ گئی. لیکن اسلام واضح طور پر، اقبال خود اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ مغرب کے نظام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کل آنے والے وقت میں ان کے سامنے جو نظام اور آئیڈیالوجی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوگی وہ اسلام ہے. اور اقبال نے اپنی تمام آئیڈیالوجی کی بنیاد قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر رکھی ہے. اس وجہ سے اقبال کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. اقبال کو کسی جگہ پروموٹ نہیں، ان کی صرف وہ نظمیں کہ جو ہارملیس پوئمز ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس قسم کی نظمیں، یا پہاڑ اور گلیری اور جگنو اور بلبل، اس قسم کی شاعری تو پڑھائی جاتی ہے بچوں کو. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ان کی وہ شاعری، ان کے وہ میسجز، ان کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یا ان کی وہ فلسفی جو دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے کمیونسٹ سسٹم اور کیپٹلسٹ سسٹم کے خلاف، جو مسلمانوں کو حوصلہ اور امید دیتی ہے، ان کو شاہین بناتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے، ان کو خودی اور خودداری اور ڈگنیٹی اور آنر اور عزت اور وقار کا سبق دیتی ہے، اس پوری شاعری کو ایسے غائب کر دیا ہے کہ جیسے وہ وجود ہی نہیں رکھتی. علامہ اقبال اگر کسی مسلمان قوم نے یا پاکستان کی بحیثیت ایک ملک کے، ہم نے اگر اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، عزت و خودداری اور غیرت کا کوئی سبق سیکھنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے ہمارے لیے کہ علامہ اقبال کی طرف رجوع کریں. دیکھیے یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف کیوں نہ رجوع کریں. دیکھیے اقبال سے بڑا چیلنج اقبال نے جو دیا ہے اپنی شاعری میں، پوری طرح وہ اپنی تمام شاعری میں اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی شاعری میں، اپنے اس مشن میں، اپنے اس دیوان میں ریپرزینٹ کیا ہے، وہ قرآن اور سنت کی اصل روح ہے.
اصل وزڈم ہے، اصل ویژن ہے، اصل ایسنس ہے، وہ روح ہے کہ جو مسلمان عام زبان میں، اردو میں اور فارسی میں سمجھ سکتے ہیں، جو ایسنس ہے دین کا، عزت، خودداری، غیرت، شرافت، کردار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، وہ تمام کیریکٹر اور ایٹریبیوٹس جو مومن کے ہونے چاہیے. محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم، و رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن، وہ تمام یہ ٹرانسلیشنز ہے قرآن کی آیتوں کی. رحماء بینہم وشداء للکفار قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشنز ہے تمام اقبال کا کلام. تو چاہے قرآن پڑھیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض لیجئے یا علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیے جو خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا فیض قرآن اور سنت سے لیا ہے، پاکستان کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اقبال سے فیض لیں. بالکل زید صاحب، ہم یہیں سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویورز فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اقبال کے حوالے سے. کہیں مت جائے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیک. زید صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کی سٹیجز آف مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے، تو ایک تھوڑا سا ریوائز کر دیجئے کہ یہ کون سی سٹیجز ہیں. دیکھیے، اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اس میں 3 بڑے واضح دور نظر آتے ہیں. پہلا دور مسلمانوں کے قرون اولا کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، جس پہ مسلمان ایکسپینشن کرتے ہیں پوری دنیا میں. یعنی 50-60 سال کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ چائنا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک اور اسپین کے اندر تک اسلامک سویلائزیشن داخل ہو جاتی ہے. اور آنے والے وقتوں میں جو اسلامی خلافت اور ریاست بنتی ہے، چاہے امید دور میں ہو، اس کے بعد عباسی دور میں ہو، اس کا عروج ہوتا ہے، ایکسپینشن پیریڈ ہوتا ہے. تمام تر مسلمانوں کے داخلی اختلافات اور پرابلمز کے باوجود اس آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کا مومنٹم اس کو پھیلا رہا ہوتا ہے. دنیا میں وہ ہر طرف، جس طرف جاتے ہیں مسلمان، چاہے وہ مسلمان نیول وارفیئر کی بات کریں، چاہے اس وقت لینڈ فورسز ہوں، چاہے اس وقت آئیڈیالوجی ہو، چاہے اکانومی ہو مسلمانوں کی، چاہے مسلمانوں کا سائنسز میں، انجینئرنگ میں، میتھمیٹکس میں، کنسٹرکشن میں، جس مرضی سائنس میں آپ دیکھ لیجئے، اس وقت اسلامی تہذیب دنیا کی سینٹر آف گریوٹی تھی. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے مسلمان علاقوں میں، قرطبہ میں، غرناطہ میں، اسپین میں، بغداد میں، دمشق میں، یہ سویلائزیشنز کے مرکز ہوا کرتے تھے. اور مسلمان تہذیب بخارا سے لے کے سینٹرل ایشیا سے روس اور چین تک پھیلی ہوئی تھی. یہ عروج کا دور تھا مسلمانوں کا. اس کے کئی 100 سال کے بعد جو دوسرا دور مسلمانوں کے پاس آیا کہ جب مسلم سویلائزیشن پھیلنا بند ہو چکی تھی لیکن اپنی جگہ پر سٹیبل تھی اور مغرب اپنے آپ کو آرگنائز کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں صلیبی جنگوں کی، کہ جب مسلمان ہوم گراؤنڈ پہ لڑ رہے تھے لیکن ان پر حملے باہر سے کیے جا رہے تھے. اور صلیبی جنگوں بھی کئی 100 سال چلی ہیں، جس میں کبھی نور الدین زنگی، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کے مجاہدین پیدا ہوتے رہے کہ جو امت مسلمہ کی آبرو مسلمان ہوم لینڈ میں کرتے تھے. دیکھیے، اگر آپ نوٹ کریں، یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے. دوسرے ممالک سے حملے مسلمانوں پر ہو رہے تھے اور مسلمان اپنے علاقوں کا دفاع کر رہے تھے. یہ ہمارا سٹیبلٹی پیریڈ تھا. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب ہم اپنی عزت اور آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے اور جو تہذیب ہم نے پہلے اپنے عروج کے دور میں قائم کی تھی اس کی پروٹیکشن تھی. اس وقت مسلمانوں کو نقصان بھی بہت ہوئے. مثلا چنگیز خان اور اس کی اولاد جو منگولیا سے نکلی، اس نے پوری مسلم دنیا کو رونتے ہوئے یہ لوگ چلے گئے. لیکن دوسری طرف سے صلیبی تھے جن کو مسلمانوں نے روکا بھی. لیکن اس کے باوجود مسلمان آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ تھی کہ چنگیزی حملے کے باوجود اسلامک سویلائزیشن اپنے پیروں پر کھڑی رہی. اس بات کے باوجود کہ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید نقصان اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں اٹھایا کہ جب پوری خلافت بغداد کا مرکز رون دیا جائے. مسلمانوں کا پوری اتنی بڑی خلافت کا ہیڈ کوارٹر دارالخلافہ جب خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کے گھوڑوں کے نیچے دے دیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو ایک 15 دن کے سلوٹر میں دجلہ میں پھینک دیا گیا اور مسلمانوں کی لائبریریز اور کتابیں اور تہذیب جلا دی گئی، اس کے باوجود مسلمان آئیڈیالوجیکلی اتنے اسٹرانگ تھے کہ اپنے پیروں پر جلدی کھڑے ہو گئے اور خلافت عثمانیہ اٹھتی ہے اس کے بعد اور پھر مسلمان اپنے عروج پہ جاتے ہیں. جو تیسرا دور مسلمانوں کا ہے کہ وہ تقریباً آج سے 250 سال پہلے خاص طور پہ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں آنے کے بعد قبضہ کرتی ہے اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے. 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں. 1857 میں جنگ آزادی ہم ہارتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہی وہ پیریڈ ہوتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے.
اور یہ تیسرا زوال کا پیریڈ ہے مسلمانوں یکدم کا، ڈاؤن فال شروع، اور یہ زوال کا پیریڈ مسلمانوں کا چلتا ہے 1921 تک، جب خلافت اسلامیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس پیریڈ میں اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 3 فیزز ہے مسلمانوں کی کہ جس کے اندر اگر آپ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے تو اس سے زیادہ، جیسے ہم نے عرض کیا، تاریخ دور اس سے پہلے مسلمانوں پر نہیں آیا تھا کہ جب انٹائر مسلم ورلڈ کالونائز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 3 سٹیجز ہیں امت مسلمہ کی۔ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو دوبارہ عروج کا دور ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ لیکن زید صاحب، اس عروج کے دور میں بہت سارے ہمارے سامنے اور بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ آبویسلی آگے ایکسل کیا۔ 3 گریٹ کی اگر ہم بات کریں، مجدد الاسلامی کی بات کریں، شاہ ولی اللہ کی بات کریں، اور پھر ہم اقبال کی بھی بات کریں، تو ان تینوں کے دور میں آپ کا سوال کیا؟ ویری ریلیونٹ۔ دیکھیے، ایک بڑی فیسنیٹنگ بات، یہ 3 جن بڑے وجودوں کا، بزرگوں کا آپ نے نام لیا ہے، تینوں مین آف ڈیسٹنیز ہیں۔ یہ تینوں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کی تقدیریں تبدیل کر دی۔ مجدد الفسانی، تو نام ہی ان کا مجدد الفسانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد علامہ اقبال، یہ 3 بڑے سوشل تھنکر، فلاسفر، مسٹک اور سوشل سائنٹسٹ، آئیڈیالوگز، ایسے وجود پیدا ہوئے اپنے اپنے دور میں کہ جو امت مسلمہ کو، جنہوں نے خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا۔ لیکن تینوں کے دور فرق ہے، نوٹ کیجئے گا، جو ہم نے 3 دور مسلم سیولائزیشن کے بتائے ہیں۔ مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مغل حکومت اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی اور اکبر گمراہ ہونے لگا تھا، اس نے دین الہی کا اعلان کر دیا تھا اور اس نے پوری وہ خرافات شروع کر دی تھی جو اس نے آپ اسلام کو ہندو مذہب کے ساتھ جوڑ کے ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں، اس سے پہلے 800 سال تک مسلمان ہند پر حکومت کر رہے تھے، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان عروج پہ تھے۔ اکبر اور اس کے بعد مغلیہ دور کا عروج شروع ہوتا ہے، وہ زوال کا پیریڈ نہیں تھا۔ مجدد الفسانی کا غیر معمولی کردار کہ اس وقت کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی، چونکہ حکمران وقت مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی جو کئی سو سال سے چلی آ رہی تھی، حکمران گمراہ ہو گیا تھا۔ تو مجدد الفسانی نے ریاست کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے بجائے انہوں نے آس پاس مسلمان حکمرانوں، مسلمان جنرلز، مسلمان وزراء، دانشوروں، علماء، ان پر کام کیا خاص طور پر، تاکہ بادشاہ کی گمراہی کے فتنوں کو روکا جا سکے۔ اور جب اکبر بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بیٹے جہانگیر پر انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا کہ وہ تمام فتنے کہ جو اکبر نے شروع کرائے تھے، خود جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے ان فتنوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ تو مجدد الفسانی نے ریاست سے بغاوت نہیں کی، حالانکہ ان کو جیل میں بھی بند کیا گیا، حالانکہ ان پہ سختیاں بھی کی گئی، اس کے باوجود ان کے مکتوبات، ان کے خط، ان کے لیٹرز جو وہ لکھا کرتے تھے، انہوں نے جس طرح کام کیا ان مسلمان حکمرانوں پر، مشیروں پہ، وزراء پر، وہ ایک غیر معمولی رول تھا۔ لیکن اس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ ریاست کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، کہ ریاست کے خلاف اگر بغاوت کی جاتی تو پھر ہندوؤں کو، چونکہ مسلمان انڈیا میں مائنورٹی میں تھے، ہندوؤں کو موقع ملتا یا مرہٹوں کو یا دوسری طاقتوں کو، سکھوں کو موقع ملتا کہ مسلمان ریاست کی جڑ کاٹ دیں۔ لہذا اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ریفارم کیا اس کو۔ اسٹریٹجی مختلف تھی، وقت مختلف تھا۔ شاہ ولی اللہ کا دور اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے، جو اس کے 150 سال کے بعد تقریباً اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے، وہ فتنوں کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مغلیہ حکومت تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ حال یہ تھا کہ کوئی مرکز دہلی کا مضبوط نہیں تھا، مرہٹوں نے سر اٹھا لیا تھا اور مرہٹے قتل و غارت کرتے ہوئے دہلی تک کو رونتے چلے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی ناردرن انڈیا میں اسپیشلی، مرہٹا ریاست ساؤتھ سے اٹھی تھی، ناردرن انڈیا میں بھی مسلمانوں کی عزت، جان، مال، آبرو، کوئی سیاسی طاقت کچھ محفوظ نہیں رہ گئی تھی۔ اس دور میں شاہ ولی اللہ نے ایک طرف تو مسلمانوں کی تربیت کا کام کیا، دوسری طرف ایک پولیٹیکل ویژنری ہونے کے ناطے انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی عروج کو بچانے کی بھی کوشش کی۔ جی زید صاحب، بہت شکریہ۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے بات کی اقبال پراسرار کے حوالے سے اور ان کی پرسنالٹی کے کچھ ایسے ٹاپکس کو، کچھ ایسے ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا جو آج سے پہلے شاید کسی پروگرام میں ڈسکس نہیں کیے گئے۔ اور ویسے بھی براس ٹیکس کی خصوصیت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایکسکلوسیو اسٹف جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔